بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الإمام أبو داود رحمه الله کتاب الصید کتاب الصید کا پہلا باب ہو چکا ہے۔ دوسرا باب آج ہم پڑھیں گے، باب فی الصید، باب ہے شکار کے بارے میں۔ اس سے پہلے درس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صید کا لفظ شکار کرنے کے عمل کے لیے بھی ہوتا ہے، شکار کرنا اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جس جانور کو شکار کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی لفظ صید کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی مصید کے لیے بھی صید بولا جاتا ہے جس جانور کو شکار کیا جاتا ہے، اور شکار کرنے کا جو عمل ہے، شکاری جو کام کرتا ہے، اس کے لیے بھی لفظ صید بولا جاتا ہے، اردو میں بھی عربی میں بھی۔ جیسے جو جانور شکار کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں شکار، دیکھو شکار جا رہا ہے، اس نے شکار پکڑ لیا، وہ شکار کر رہا ہے۔ تو شکار کا لفظ جو ہے مصید جانور کے لیے بھی ہوتا ہے جس جانور کو شکار کیا جاتا ہے، اور شکار کرنے کے عمل کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ باب ہے، باب فی الصید، یہ یعنی اصطیاد کے معنی میں ہے، شکار کرنے کا جو عمل ہے اس معنی میں یہ یہاں پر یہ لفظ آیا ہے۔ پہلی روایت، قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن حمام عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي أفآكل۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، مسئلہ پوچھا۔ قلت، میں نے کہا، انی ارسل الکلاب، میں بھیجتا ہوں کتوں کو، کلاب کلب کی جمع ہے، المعلمہ، سدھائے ہوئے کتے، سکھائے ہوئے، ٹرینڈ کیے ہوئے کتوں کو میں بھیجتا ہوں۔ کہاں بھیجتا ہوں؟ یعنی شکار کے لیے بھیجتا ہوں۔ فَتُمْسِكُ عَلَيَّ، وہ شکار وہ کتے روک لیتے ہیں میرے لیے۔ فَتُمْسِكُ عَلَيَّ، میرے لیے وہ کتے شکار کو روک لیتے ہیں۔ أَفَآكُلُ، کیا میں اس شکار کیے ہوئے جانور کو کھا سکتا ہوں؟ أَفَآكُلُ، کیا میں اسے کھا سکتا ہوں؟ یہ ان کا سوال تھا۔ یعنی مطلب یہ کہ میں معلم کتا ہے، جو سکھائے ہوئے، ٹرینڈ کیے ہوئے، ان کتوں کے ذریعے شکار کو پکڑتا ہوں، تو کیا کتوں کے ذریعے پکڑے ہوئے شکار کو کھا سکتا ہوں؟ یہ سوال تھا۔ یہاں پر کلاب معلمہ، سکھائے ہوئے کتے، سدھائے ہوئے، ٹرینڈ کیے ہوئے، تعلیم یافتہ کتے، اس کتے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو آپ نے جواب دیا، اذا ارسلت الکلاب المعلمہ، جب تم کلاب معلمہ کو بھیجو یا چھوڑو، شکاری کتے کو بھیجتے ہیں تو اس کو خاص زبان ہوتی ہے، اشارہ ہوتا ہے، اور کتے کو للکارتے ہیں اور وہ شکار کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، اور تم نے اس پر اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا کتے کو، بسم اللہ، چل بھاگ، اس طرح اس کو خاص زبان میں اس کو کہتے ہیں یا اس کا نام لیتے ہیں۔ فَكُلْ، کھاؤ، مما، اس میں سے، جو امسکنا علیکا، جو ان کتوں نے روک لیا، علیکا، تمہارے اوپر، یعنی تمہارے لیے، جو کتوں نے روک لیا ہے تمہارے لیے اسے کھاؤ۔ مطلب کتے نے پکڑ کر خود نہیں کھایا ہے، بلکہ شکار کو پکڑ کے روکے رکھا آپ کے لیے روکے رکھا ہے، تو آپ اس کو کھائیے۔ قلت، میں نے کہا، وَإِن قَتَلْنَا، گرچہ کہ کتا ان کو مار ڈالے شکار کو، وَإِن قَتَلْنَا، گرچہ کہ وہ کتے مار ڈالے شکار کو، قال، آپ نے فرمایا، وَإِن قَتَلْنَا، گرچہ کہ وہ کتے مار ڈالے شکار کو، مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا، جب تک کہ شریک نہ ہو اس معلم کتے کے ساتھ میں کوئی دوسرا کتا، لیس منہا، جو معلم نہیں ہے، لیس منہا، جو معلم کتا نہیں ہے، ایسا کتا اگر اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے تب نہیں کھانا ہے۔ آپ نے کتا بھیجا ٹرینڈ کیا ہوا، لیکن اس کے ساتھ جو ہے
ایک اور کتا آ گیا دوسرا، اور دونوں نے مل کے ایک شکار کو پکڑ لیا اور دونوں نے اس کو مار ڈالا شکار کو، تو اب اس کو نہیں کھا سکتے۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ اس لیے نہیں کھا سکتے کہ اس کے ساتھ دوسرا کتا شریک ہو گیا ہے جس پر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے، یا وہ کتا غیر معلم ہے، ٹرینڈ کیا ہوا نہیں ہے، کس نے بھیجا ہے نہیں معلوم، تو اس لیے اس شکار کو نہیں کھا سکتا۔ ہاں اگر انہوں نے زندہ پکڑ لیا ہے تب آپ ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، تب مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ شکار مر گیا ہے، انہوں نے اس کو چیر پھاڑ کر دیا ہے اور مر گیا ہے، تب اس کو نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ دوسرا کتا شریک ہو گیا ہے۔ اگر صرف اپنا کتا ہے، اس نے جانور کو، شکار کو پکڑا، اس کو قتل کر دیا، مار ڈالا، تب اس کو آپ کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ٹرینڈ کیا ہوا کتا بھیجا ہے، اور ٹرینڈ کیا ہوا، سکھایا ہوا، سدھایا ہوا کتا کا قتل کیا ہوا جانور جس پر بسم اللہ پڑھا گیا ہو وہ جائز ہے۔ تو یہاں سے علم کی اہمیت بھی معلوم ہوئی کہ مطلب علم کی وجہ سے کتا کو یہ مقام حاصل ہو گیا کہ اس کا قتل کیا ہوا جانور حلال ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ معلم ہے، علم والا ہے، سدھایا ہوا ہے۔ ابھی اور مسائل آگے پڑھیں گے، حدیث کا ترجمہ پہلے مکمل کر لیتے ہیں۔ قلت، میں نے کہا، ارمی بالمعراض، تو شکار کے مختلف طریقے ہیں، کبھی کتے کے ذریعے شکار، باز کے ذریعے شکار، یا تیر کے ذریعے، بندوق کے ذریعے، مختلف طریقوں سے شکار ہوتے ہیں۔ تو پہلے کتے کے ذریعے شکار کیے ہوئے جانور کا مسئلہ پوچھا، پھر دوسرا مسئلہ یہ پوچھا، قلت، میں نے کہا، حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں، میں نے کہا، ارمی بالمعراض فاصیب افآکل، میں معراض کے ذریعے مارتا ہوں جانور کو، شکار کو معراض کے ذریعے مارتا ہوں۔ معراض مطلب ایسی لکڑی جس میں دھار نہ ہو، عرض، معراض عرض سے تو چوڑی لکڑی ہے، اور بعض نے کہا کہ دھار والی لکڑی جس میں ایک طرف دھار ہو، لیکن یہاں پر بغیر دھار کی لکڑی سے اس کو مارا، فاصیب، پس میں اس شکار کو پکڑ لوں، حاصل کر لوں، اس معراض کے ذریعے مارا، اس کو پکڑ لیا، افآکل، کیا میں اس جانور کو، شکار کیے ہوئے جانور کو جس کو میں نے معراج سے شکار کیا، کیا اس کو میں کھا سکتا ہوں؟ افآکل، کیا میں اسے کھا سکتا ہوں؟ اس کا کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا، اذا رمیت بالمعراض، جب تم معراض، چوڑی لکڑی سے مارو، وذکرت اسم اللہ، اور اس پر اللہ کا نام لو، فاصاب، اور تمہارا وار اس پر لگ جائے، تم اس کو پکڑ لو، فخرق، یہاں پر لکھا ہے فخزق، اور میرے یہاں جو نسخہ ہے اس میں خرق ہے، آپ کے یہاں کیا ہے؟ خرق، تو خرق ہی زیادہ صحیح ہے، یہاں فخزق ہے لکھا ہے، وہ میرے حساب سے صحیح نہیں۔ فخرق، پھاڑ دے، وہ لاٹھی، وہ لکڑی اس شکار کو پھاڑ دے، یعنی اس کا چمڑا پھاڑ دے، اس کو زخمی کر دے، اس کا خون بہ جائے، فکل، تو تم اس کو کھاؤ۔ مطلب شکار جب کریں، ایسا نہیں کہ لاٹھی ماری اس کو اور جانور مر گیا، خون نہیں بہا، زخمی نہیں ہوا، تو درست نہیں اس کا کھانا۔ ہاں، اس کے جسم کو پھاڑ دے، چیر دے، خون بہ جائے، تب اس کو کھا سکتے ہیں، فکل، تو تم اسے کھاؤ۔ وَإِنْ أَصَابَ بِأَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ، اور اگر اس کو اس کی چوڑائی سے چوٹ لگی ہے، مطلب چیرا نہیں ہے، اس کو پھاڑا نہیں ہے، پھٹا نہیں ہے اس کا جسم، بس دباؤ کی وجہ سے وہ جانور مر گیا ہے، فَلَا تَأْكُلْ، تو تم اس کو نہ کھاؤ۔ وَإِنْ أَصَابَ بِأَرْضِهِ، یعنی اگر لاٹھی کی چوڑائی بغیر دھار کی طرف سے اس کو لگا اور مر گیا، فَلَا تَأْكُلْ، تو نہ کھاؤ، لیکن وہ رک گیا ہے اس کی وجہ سے، زندہ ہے تو حلال کر کے، ذبح کر کے اس کو پھر کھا سکتے ہیں، تب مسئلہ نہیں ہے، تب کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ اس بارے میں کہ جانور کو پکڑا اور وہ یعنی تیر وغیرہ سے مارا یا لاٹھی سے مارا اور وہ مر گیا، تو مر گیا، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے مارا اور وہ مر گیا، اگر خون بہ گیا ہے تو جائز ہے، خون نہیں بہا، ویسے ہی مرا ہے، تب اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے آگے مسائل آتے رہیں گے، اس میں چند ایک مسائل جو اس حدیث میں ہیں، ایک تو یہ کہ کلاب معلم کسے کہتے ہیں؟ جس کتے میں 3 شرطیں پائی جائیں وہ کلب معلم کہلاتا ہے، کلب معلم کہلاتا ہے۔
پہلی شرط تو یہ کہ جب اسے بھگایا جائے شکار کے پیچھے تو فوراً بھاگے، ہے مطلب اپنے مالک کی بات کو سمجھ جائے کہ میرا مالک کیا کہہ رہا ہے، شکار کے پیچھے مجھے بھگا رہا ہے یا نہیں بھگا رہا ہے، تو جب اسے بھگائے اس کے پیچھے تو بھاگے، اور جب روکے تو رک جائے، ایسا نہیں کہ بس مالک کی بات نہیں مان رہا بھاگتے جا رہا ہے، نہیں، روکا اس کے مالک نے، جزارا اس کو ڈانٹا تو وہ رک جائے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب شکار کو پکڑے کتا تو اس کو اپنے مالک کے لیے روک لے، خود نہ کھائے، خود نہ کھائے بلکہ اپنے مالک کے لیے روک لے۔ اگر شکار کیا خود کھانے لگ گیا تو وہ شکاری کہاں ہوا، وہ تو خود اپنے لیے پکڑ رہا ہے، تو معلم نہیں ہوا۔ تو تین شرطیں جس میں پائی جائیں تو وہ کلاب معلم ہے۔ تو اس سے کلب معلم کہ اس حدیث سے علم کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ دیکھو کتوں کو بھی کتنا عظیم مقام مل جاتا ہے علم کی وجہ سے۔ اس حدیث میں یہ تینوں شرطیں ہمیں یہاں معلوم ہوتی ہیں۔ اذا ارسلت الکلاب المعلمہ، ارسلت جب بھیجو کتے کو، تو یہاں بھیجنے کی پہلی شرط معلوم ہوئی۔ دوسری بات اس میں کون سے کلب بھیجنا ہے؟ معلم۔ عام کوئی کتا بھیجے تو نہیں چلے گا، کلب معلم بھیجیں گے تبھی جو ہے اس کا شکار حلال ہوگا، غیر معلم ہے تو اس کا شکار حلال نہیں ہوگا، الا کہ وہ زندہ پکڑ لے تو حلال کرے تو الگ بات ہے۔ اور تیسری شرط ہے کہ وذکرت اسم اللہ، تم اس پر اللہ کا نام لو۔ شکار کرنے کے لیے کتے کو بھیجنا اور معلم کتے کو بھیجنا، اس پر اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ پڑھ کے بھیجا جائے اس کو، بسم اللہ چل بسم اللہ۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ امسکن علیک، وہ تمہارے لیے روک لے اس کو، شکار کو، ہے۔ تو اس طرح سے مطلب یہ چار شرطیں ہو گئی شکار کرنے کے لیے۔ تو تین شرطیں تو اس میں وہ ہیں جو کتے میں ہونی چاہیے معلم میں، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ کتا معلم ہونا چاہیے شکار کرنے کے لیے، غیر معلم کتے کا شکار نہیں چلے گا۔ غیر معلم کتے کا شکار تب چل سکتا ہے جب وہ آپ کے لیے زندہ پکڑ کے لا دے، تب آپ اس کو اپنے ہاتھ سے حلال کریں تو پھر اس کا الگ مسئلہ ہے۔ اور ایک پانچویں شرط یہ شکار کیے ہوئے کتے کے ذریعے شکار کیے ہوئے جانور میں پانچویں شرط یہ ہے کہ یہاں پہ کہا وَإِن قَتَلْنَا، قال آپ نے فرمایا وَإِن قَتَلْنَا مَا لَمْ يَشْرَكَا، پانچویں شرط ایک کوئی دوسرا کتا شریک نہ ہو اس کتے کے ساتھ میں، مطلب اکیلا وہی کتا شکار کرے جو آپ نے بھیجا، جس کتے پر آپ نے بسم اللہ پڑھا، جو کتا معلم ہے۔ کوئی اور کتا شریک ہو گیا پھر اس میں کئی سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کتا معلم ہے یا غیر معلم ہے، اس کتے کو جس نے بھیجا اس نے بسم اللہ پڑھا یا نہیں پڑھا، اس کتوں کو بھیجنے والا مسلمان ہے یا مجوسی ہے، مشرک ہے، کون ہے، نہیں مان۔ تو ان اشکالات کے بنا پر دوسرا کتا اگر ساجی ہو جاتا ہے تو پھر اس کا شکار کیا ہوا وہ شکار حلال نہیں ہوگا، الا کہ زندہ پکڑ لے تو مسئلہ الگ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ پھر زندہ پکڑیں گے تو آپ اس کو ذبح کر کے حلال کر کے کھا لیں گے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پر شکار کتے کے ذریعے شکار کیے ہوئے جانور کے بارے میں یہ چند باتیں یہاں ہمیں معلوم ہوئیں۔ تو ایک ہے کتے میں تین شرط ہونی چاہیے، اور ایک شکار کتے کے ذریعے شکار کرنے میں یہ پانچ شرطیں گویا ہمیں معلوم ہو گئی اس حدیث سے۔ اب آگے حدیثوں میں بھی یہی باتیں آ رہی ہیں، تھوڑی بہت مختلف ہیں، ان کو وہاں پر ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا حناد بن السري قال حدثنا ابن فضيل عن بيان عن آمر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت إنا نصيد بهذه الكلاب فقال لي إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو میں نے کہا کہ إنا نصيد بهذه الكلاب، ہم ان کتوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں، مطلب ہم ان کتوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں، تو کیا حکم ہے ان کتوں کے شکار کا؟ فقال علی، تو آپ نے فرمایا اذا ارسلت کلابک المعلمہ، جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتوں کو بھیجو اور ان پر اللہ کا نام لو، فکل کھاؤ، مما امسکنا علیک، اس شکار میں سے، ان جانوروں میں سے جو وہ تمہارے لیے روک لیں۔ وَإِن قَتَلَ، گرچہ کہ وہ قتل کر دیں، قتل کرنے کا مطلب گرچہ کہ مار ڈالیں ان کو،
شکار کے جانور کو مار ڈالے۔ الا مگر ان یاکل الکلب، مگر یہ کہ کتا خود کھا لے اس میں سے، کتے نے شکار کو پکڑا اور خود کھا لیا، تب تمہارے لیے کھانا اس کا درست نہیں ہے۔ فَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ، اگر کتے نے کھا لیا تو تم نہ کھاؤ۔ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ کتے نے اس شکار کو اپنے لیے روکا ہے، اپنے لیے اس کو شکار کیا ہے، آپ کے لیے نہیں کیا ہے، تو اپنے لیے کیا ہے تو پھر آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہے کہ کتا اگر کھا لیتا ہے تو پھر اس میں سے آپ کے لیے کھانا درست نہیں ہے۔ آگے ایک روایت آ رہی ہے، اس میں یہ کہ گرچہ کتا کھا لے پھر بھی حلال ہے۔ تو دونوں روایتوں میں تطبیق دی ہے علماء نے اس طرح سے کہ یہاں پر جو ممانعت ہے وہ پہلی مرتبہ کی ہے، مطلب جس وقت پکڑتے ہی کھایا نہیں اس نے، اگر پکڑتے ہی کھا لیا تب تو جائز نہیں ہے، لیکن پکڑ کے روک کے رکھا ہے، اب بہت دیر ہو گئی، شکار ہو گیا مکمل، بعد میں اس نے کھایا ہے، تب تو آپ کے لیے درست ہے، لیکن شکار کرتے وقت اگر کھایا ہے تب درست نہیں ہے۔ اس طرح دونوں حدیثوں میں تطبیق دی ہے، اور بعض نے جو ہے اس روایت کو جس میں کھانے کا ذکر ہے اس کو شاذ یا منکر قرار دیا ہے۔ ابھی آگے حدیث آ رہی ہے۔ اگلی بات، قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن آسم من الاحول عن الشعبي عن ابي بن هاتب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت بسهمك، جب تم اپنے سہم، اپنے تیر کے ذریعے شکار کرو، جب تم اپنے تیر کو پھینکو، وذکرت اسم اللہ، اور اس پر اللہ کا نام لو، فوجدته من الغد، تیر مارا آپ نے کسی جانور کو، جانور بھاگ گیا، ہاتھ نہیں لگا، فوجدته من الغد، اگلے دن، غد یعنی اگلے دن آپ نے وہ شکار پایا، اتنا آپ نے ڈھونڈا اس کو نہیں ملا، اگلے دن ملا، ولم تجدہ فی ماء، اور وہ پانی میں نہیں ملا آپ کو، کسی ڈبرا، کسی تالاب، کسی پوکھر یا کسی ساگر میں نہیں ملا، ولا فیہ اثر غیر سہمک، اور نہ ہی اس شکار میں آپ کے تیر کے علاوہ کوئی دوسرا اثر ہے، نشان، مطلب آپ ہی کے تیر سے وہ مرا ہے، کسی اور کے تیر کا نشان اس میں نہیں ہے، فَقُلْ، تو تم اسے کھا سکتے ہو اگلے دن بھی۔ اصل میں آپ نے تیر مارا کسی جانور کو اور جانور بھاگ گیا، آپ دوڑاتے رہے، آپ کو ہاتھ نہیں لگا، اگلے دن ملا ہو، اور اگلے دن وہ پانی میں نہیں ملا ہے، یعنی تالاب وغیرہ میں نہیں ہے، سوکھی جگہ میں، اور نہ ہی اس میں کسی اور کے تیر کا نشان ہے، تو مطلب یہ آپ ہی کے تیر سے مرا ہے، تو آپ اسے کھا سکتے ہیں، اگر اس میں بدبو وغیرہ نہیں ہوئی ہے، تو بدبو ہو گئی ہے تو پھر نہیں کھا سکتے ہیں، پھر وہ الگ مسئلہ ہے، آگے اس کا بیان آ رہا ہے۔ تو اگر پانی میں ملتا ہے تو بھی نہیں کھا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ پانی میں ملا ہے تو یہ اندیشہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ڈوب کے مرا ہو سکتا ہے ڈوب کے مرا ہے، تو جائز نہیں ہے، یا کسی اور کے تیر کا بھی نشان ہے اس میں، تو پھر ہو سکتا ہے کسی غیر مسلم کے تیر سے مرا ہو سکتا ہے کسی نے کیسے مارا ہے نہیں معلوم، اس لیے پھر بھی نہیں کھا سکتے، شک ہو گیا اس میں۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ بِكِلَابِكَ کلب من غیرها فلا تاکل، اور جب مل جائے تمہارے کتوں کے ساتھ میں کوئی دوسرا کتا، فلا تاکل، تو بھی نہ کھاؤ، کتا آپ نے بھیجا شکار کرنے کے لیے، دوسرا کتا بھی اس کے ساتھ مل گیا، وہ بھی دوڑ کے آ گیا، پھر آپ اس کو مت کھائیے، لا تدری، کیوں نہیں کھائیے؟ لا تدری، تم نہیں جانتے، لعلہ قتلہ الذی لیس منہا، شاید کہ اس کتے نے اس شکار کو قتل کیا ہو جو کتا معلم نہیں ہے، الذی لیس منہا، جو ان میں سے نہیں ہے جو تم نے بھیجے ہیں، جو آپ نے بھیجے ہیں، جو کتے آپ نے بھیجے شکار کے لیے، ہو سکتا ہے ان کتوں نے قتل نہیں کیا ہو بلکہ اس کتے نے قتل کر دیا ہو جو کتا دوسرا ان کے ساتھ آ گیا ہے، تو شک ہو گیا، اس لیے اس کو نہیں کھا سکتے۔ ہاں اگر یہ معلوم ہے کہ دوسرا کتا جو شریک ہوا ہے اس کو بھی کسی دوسرے شکاری مسلمان نے بھیجا ہے، اس نے بھی بسم اللہ پڑھ کے معلم کتے کو بھیجا ہے، تب کھا سکتے ہیں، تب وہ شکار دونوں کا مشترک ہو جائے گا، اکیلے کا نہیں رہے گا، دونوں کی ملکیت ہوگا، وہ ایک کی ملکیت نہیں رہے گا۔
أغلي رواية قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أحمد بن حنبل. دیکھیں یہاں پر یہ حدیث جو ہے امام احمد بن حنبل سے امام ابو داود نے بالواسطہ نقل کی ہے، محمد بن یحییٰ بن فارس کے واسطے سے، حالانکہ امام احمد بن حنبل امام ابو داود کے اساتذہ میں سے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے بالواسطہ ان سے یہ حدیث نقل کی ہے. اچھا قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي سائدة قال أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن أبي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت رميتك في ماء فغرق فمات فلا تأكل. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وقعت، جب واقع ہو جائے، رمیتک، تمہارا شکار کیا ہوا جانور. رمیہ یہاں پر مرمیون کے معنی میں ہے، رمیہ مرمیہ کے معنی میں جس پر تیر مارا گیا ہو، مطلب شکار کیا ہوا جانور. آپ نے کسی جانور کو شکار مارا، وہ تیر مارا اور وہ جانور بھاگ گیا، ہاتھ نہیں آیا، پھر آپ کو پانی میں ملا، یا کہ کسی پرندے کو آپ نے تیر مارا اور وہ پرندہ پانی میں گر گیا، فغرق، اس میں ڈوب گیا، فمات، بس مر گیا، فلا تاکل، تو تم اسے نہ کھاؤ، اس لیے کہ وہ ڈوب کر مرا ہے، ڈوب کر مرنے کی وجہ سے اسے نہیں کھا سکتے. اگر زندہ پکڑ لیا، پانی میں جا کر اس کو زندہ پکڑ لیا، تب اس کو آپ حلال کر کے ذبح کر کے کھا سکتے ہیں. اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا عبد الله بن نمیر قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من قلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليه. عدی بن حاتم ہی سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما علمت من کلب، ہے کہ اگر تم نے سکھایا کتے کو، او بازن، یا باز کو، ماں کو آپ شرطیہ بھی مان سکتے ہیں، موصولہ بھی مان سکتے ہیں، کہ جو آپ نے سکھایا کتے کو یا باز کو، یا اگر آپ نے کتا یا باز کو تعلیم دی، اسے ٹرینڈ کیا، پھر تعلیم دے کر پھر اس کو بھیجا، ثم ارسلتہ، پھر اس کو شکار کے لیے بھیجا، وذکرت اسم اللہ، اور بھیجتے وقت اللہ کا نام لیا، فکل، تو کھاؤ اس کو جو وہ تمہارے لیے روک لے، فکل مما امسک علیک، تو کھاؤ اس میں سے جو تمہارے لیے روک لے، مطلب جو پکڑ لے، روک لے مطلب جس شکار کو تمہارے لیے وہ پکڑ لے، ایسا جانور، ایسا مطلب کتا یا باز جس کو آپ نے ٹرینڈ کر کے بھیجا، اللہ کا نام لے کے بھیجا، تو ایسے ٹرینڈ کیے ہوئے جانور کے ذریعے شکار کیے ہوئے جانور کو آپ کھا سکتے ہیں، فکل، اسے کھائیے. قلت، میں نے کہا وَإِن قَتَلَ، گرچہ کہ اس کو قتل کر دے تو بھی کھا سکتے ہیں کیا، مار ڈالے جان سے. قال، آپ نے فرمایا اذا قتلہ ولم یاکل منہ شیئا، اگر اس نے اس کو جان سے مار ڈالا ہے، اذا قتل، جب جان سے مار ڈالے، ولم یاکل منہ شیئا، اور اس میں سے کچھ نہ کھائے، کتا کچھ نہ کھائے، فانما امسکہ علیک، تو اس نے گویا کہ وہ تمہارے لیے شکار کیا ہے، تمہارے لیے روکا ہے، تو اسے مطلب آپ کھا سکتے ہیں. قال ابو داود، امام ابو داود فرماتے ہیں الباز اذا اکل فلا باس به، بعض پرندہ اگر کھا لیتا ہے تو اس میں کوئی باس نہیں، کوئی حرج نہیں، لا باس به، یعنی بعض جو جانور ہے صقر یا شاہین کی طرح، اس طرح جو پرندے ہوتے ہیں شکاری پرندے، ان کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے، تو وہ اگر کھا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. والکلب اذا اکل کرہ، کتا جب کھا لے تب جو ہے یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، یا مکروہ ہے، تحریمی ہے. وَإِن شَرِبَ الدَّمَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، اور اگر کتا خون پی لیتا ہے، اس میں سے خون جو بہہ گیا اس کو پی لیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہاں پر حدیث میں، اس حدیث پر حکم لگایا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حدیث صحیح ہے، لیکن بعض کا جو ذکر آیا اس حدیث میں وہ منکر ہے، بعض کا ذکر حدیث میں منکر ہے. منکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا ہے منکر اور ساز کا مطلب. کون بتائے گا؟ منکر کسے کہتے ہیں؟ منکر یعنی کوئی
جی اوسط راوی جی ضعیف راوی، مطلب ضعیف راوی اوسط راوی کی بھی مخالفت کرے. جی جی ضعیف راوی ثقہ راوی کے مقابلے میں روایت کرے تو وہ منکر ہے، اور ثقہ راوی اوثق کے مقابلے میں روایت کرے تو شاذ ہے۔ استاد تو ہے. یہاں پر جو ہے اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے مجالد بن سعید، یہ راوی جو ہے لیس بالقوی، یہ قوی نہیں ہے۔ تو دیگر جتنے بھی راویوں نے حدیث اوپر آپ گزریے دیکھیں، کہیں پر بعض کا لفظ نہیں، کل بھی کا لفظ ہے، تو اس لیے یہ حدیث میں یہ جو زیادہ لفظ آیا ہے تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منکر قرار دیا ہے۔ البتہ جو ہے یہ جو ہے بعض وغیرہ دیگر جانوروں کے ذریعے بھی، کتے کے علاوہ بھی پرندوں کے ذریعے بھی شکار کر سکتے ہیں، چونکہ قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ، اس کے عموم سے استدلال کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے جوارح میں جو ہے کلاب اور صقور وغیرہ سب داخل ہیں، جوارح میں کلاب، کتے اور پرندے بھی اس میں داخل ہیں۔ اگلی روایت ہے قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال حدثنا داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی صید الکلب، یہ روایت ہے حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے۔ ابو ثعلبہ خشنی یہ بھی ایک شکاری صحابہ میں سے ہیں، ان کا نام ہے جرثوم بن ناشر، جرثوم بن ناشر، ابو ثعلبہ کا نام جرثوم بن ناشر ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے شکار کے بارے میں فرمایا اذا ارسلت کلبک، جب تم اپنے کتے کو بھیجو شکار کے لیے، وذکرت اسم اللہ، اور اس پر اللہ کا نام لو، فکل، تو کھاؤ، وان اکل منہ، گرچہ کہ وہ کتا اس میں سے کھا لے۔ یہ لفظ یہاں پر وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ یہ گزشتہ روایتوں کے مخالف ہے۔ وَكُلْ، اور کھاؤ، مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدَاكَ، جو لوٹا دے تمہاری طرف تمہارے ہاتھ، یعنی مطلب جو تم اپنے ہاتھ سے شکار کرو، پکڑو جانور کو، شکار کو، اسے کھاؤ، اور جس کتے پر اللہ کا نام لے کر بھیجو اس کتے کا کھاؤ، گرچہ کہ کتا بھی اس میں سے کھا لے۔ تو وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ یہ لفظ مخالف ہے گزشتہ روایتوں کے، تو اس لیے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر حکم لگایا ہے منکر کا، چونکہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں داؤد بن عمرو، اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں جو کہ صدوق یخطئ کا حکم اس پر لگایا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ نے۔ تو چونکہ یہ جو ثقات کے مخالف انہوں نے یہ لفظ ذکر کیا ہے، اس لیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر منکر کا حکم لگایا ہے، جبکہ بعض علماء نے دونوں حدیثوں میں تطبیق کی کوشش کی ہے، دونوں حدیثوں میں تطبیق دی ہے کہ یہاں پر مراد وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ سے یہاں پر مراد بعد میں کھانا ہے، فوراً کھانا مراد نہیں ہے، بعد میں شکار کر کے روک لیا ہے، پھر بعد میں اس نے کھایا ہے، شکار کر کے اس کو، مطلب شکار کا کام ختم ہو گیا، پھر بعد میں کھایا ہے، تو مطلب اس میں سے کھا سکتے ہیں، مطلب پہلے ویلا میں اس نے نہیں کھایا ہے لیکن بعد کے ویلے میں کھایا ہے تو درست ہے۔ مطلب پہلے جو ممانعت آئی ہے وہ اس کی آئی جو شکار کرتے وقت اس نے کھایا ہو تو اس کو کھانا منع ہے، بعد میں اگر کھایا ہے تو پھر اس کا کھانا درست ہے۔ اس طرح دونوں روایتوں میں بعض علماء نے تطبیق دی ہے۔ اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا الحسين بن معاذ بن خليف قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا داود عن عامر عن ابي بن حاتم رضي الله عنه انه قال يا رسول الله احدنا يرمي الصيد، ابی بن حاتم کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم میں کا کوئی شخص وہ شکار کو تیر مارتا ہے، فیقتفی اثره اليومين والثلاثه، چنانچہ اس کے پیچھے پیچھے 2-3 دن تک بھاگتا رہتا ہے، مطلب شکار کیا، جانور جو ہے بھاگ گیا، تیر لگ گیا لیکن بھاگ گیا، یہ اس کا پیچھا کر رہا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن تک اس کا پیچھا کر رہا ہے، ثم یجدہ میتا، پھر 3 دن کے بعد اس کو مردہ پاتا ہے اس جانور کو کہیں پر بھی، وفی سہم، اور اس جانور میں اس کا تیر موجود ہے،
اَیَأْکُلُ کیا وہ اس کو کھا سکتا ہے؟ قال نعم ان شاء آپ نے فرمایا ہاں اگر چاہے تو کھا سکتا ہے، اس کی طبیعت کر رہی ہے، 3 دن بعد ملا ہے، اس کی طبیعت کر رہی ہے تو کھا سکتا ہے۔ او قال آپ نے فرمایا یأکل ان شاء، ہاں یا تو نام کا لفظ کہا یا یأکل کا لفظ آپ نے کہا، اگر چاہے تو کھا سکتا ہے۔ اگلی روایت میں مزید اضافہ ہے کہ اس میں بدبو نہیں ہوئی ہو تو اس کو کھا سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شکار کیا ہوا جانور اگر بھاگ گیا ہے اور 1-2 دن 3 کے بعد ملتا ہے، اس میں بدبو نہیں ہے تو بھی اس کو کھا سکتے ہیں۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي قال عدي بن حاتم رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراج۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج سے متعلق پوچھا، معراج کے تعلق سے پوچھا کہ اگر لکڑی کے ذریعے شکار کیا جائے جس میں دھار نہیں ہے، فقال تو آپ نے فرمایا اذا اصاب بحده فکل، اگر اس کی دھار سے لگا ہے شکار میں، اگر شکار کو اس کی دھار کے ذریعے پکڑا ہے فکل تو تم کھا لو۔ دھار لگ گیا مطلب اس میں زخم ہو گیا ہے، وہ چر گیا، پھٹ گیا۔ وَإِذَا أَصَابَ بِأَرْضِهِ، اور اگر لکڑی کی چوڑائی جدھر دھار نہیں ہے اس طرف سے لگا ہے فَلَا تَأْكُلْ تو تم نہ کھاؤ، مطلب وہ زخمی نہیں ہوا ہے جانور اور ویسے ہی وہ مر گیا ہے، فَلَا تَأْكُلْ تو نہ کھاؤ۔ فَإِنَّهُ وَقِيزٌ اس لیے کہ وہ وقیز ہے، مطلب وقیز بمعنی موقوزہ، مطلب جو دب کر کے مرا ہو، گھٹ کر کے مرا ہو، تو ایسے جانور کو نہیں کھا سکتے۔ قلت میں نے کہا ارسل کلبی، میں نے کہا کہ میں اپنے کتے کو بھیجتا ہوں، اس کا کیا حکم ہے؟ قال آپ نے فرمایا اذا سمیت جب تم اس پر اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، فکل تو کھاؤ، وإلا ورنہ فلا تاکل ورنہ نہ کھاؤ۔ مطلب تم نے کتے کو بھیجا، اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ نہیں پڑھا، ویسے ہی گیا شکار کیا مر گیا جانور تو اس کو نہیں کھا سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ کتے کو بھیجنا اس کی طرف یہ ذبح کرنے کے مترادف ہے۔ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ اور اگر اس نے کھایا ہے، بھیجا تم نے بسم اللہ پڑھ کے اور کتے نے بھی کھا لیا اس میں سے تو تم اس کو نہ کھاؤ۔ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ لِنَفْسِهِ اس لیے کتے نے اس کو اپنے لیے روکا ہے۔ فقال آپ نے فرمایا اس نے پوچھا، عدی بن حاتم نے پوچھا ارسل کلبی فاجد علیہ کلبا آخر، میں اپنے کتے کو شکار کے لیے بھیجتا ہوں، ساتھ میں کوئی دوسرا کتا بھی پاتا ہوں، اس کا کیا حکم ہے؟ فقال آپ نے فرمایا لا تاکل نہ کھاؤ، لأنک انما سمیت علی کلبک اس لیے کہ تم نے تو اپنے کتے پر نام لیا، بسم اللہ پڑھا ہے، دوسرے کے کتے پہ بسم اللہ نہیں پڑھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کتے کو بھیجتے وقت اس پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اللہ کہ کوئی بھول جائے تو الگ چیز ہے، لیکن بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ جیسے ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، ایسے ہی کتے کو بھیجتے وقت، تیر کو چلاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ چند حدیثیں اس باب کی باقی بچی ہیں، انشاءاللہ ان کو اگلے درس میں مکمل کرتے ہیں۔ هذا صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔